جب ایران نے جوابی حملہ کیا، اور جوابی حملہ اتنا زوردار تھا کہ ایران کی اسرائیل کی ساری آبادی کیمپوں میں شفٹ ہو گئی۔ اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ ایران پر دوبارہ حملہ کرے گا تو اسے پتہ لگ جانا چاہیے کہ ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ امریکہ پر بھی وار کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری عمارات ایک میزائل کی مار ہے بھائی۔ کہ سر ایران نے ایک میزائل ان کی بڑی امپورٹنٹ جو امپورٹنٹ بھی ہے، اور دوسری بڑی جسے کہیں کہ اثردار ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، میزائل سسٹم کی بڑی اچھی ہے۔ اب ایک اور 10,000 کلومیٹر وار کرنے والا انہوں نے ایک میزائل بنایا جو جس کی رینج امریکہ تک بھی ہے۔ تو ایران بھی بڑی ٹیکنالوجی میں آگے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا بتائیے نا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں اگر وہ طاقتور ہوں گے تو پھر اس طرح شکار نہیں ہوں گے جیسے ایران کے اوپر انہیں حملہ کیا اسرائیل نے، اور ایران کے کتنے اعلیٰ عہدیداروں نے شہید کر دیے، کس طرح حملہ کیا۔ اور اس کے بعد جب ایران نے جوابی حملہ کیا، اور جوابی حملہ اتنا زوردار تھا کہ ایران کی اسرائیل کی ساری آبادی کیمپوں میں شفٹ ہو گئی۔ ان کے نوجوانوں کو ایئرپورٹوں پر جگہ بھی نہیں مل رہی تھی، وہ واپس یورپ بھاگ گئے۔ اتنا فیئر ہوا، اور وہاں جو ان کا وزیر اعظم ہے اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ایران کے ساتھ یہ پنگا لینے کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے امریکہ نے پھر بغیر اعلان کے ایران پر حملہ کیا۔ پہلے ایران کو کہا جی میں 7 دن تمہیں دیتا ہوں، پھر اس سے پہلے ہی حملہ کر دیا بغیر کسی وجہ کے، اور ان کے اپنے طور پہ اعلان کیا ہم نے آپ کے نیوکلیر ایسڈ تباہ کیے۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی، وہ بچ گئی چیزیں کیونکہ وہ بہت گہری ان کے بنے ہوئے تھے۔ تو میرا خیال ہے اب امریکہ بھی سوچے گا، اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ ایران پر دوبارہ حملہ کرے گا تو اسے پتہ لگ جانا چاہیے کہ ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ امریکہ پر بھی وار کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر مسلم امہ ہم اس لیے دنیا میں مار کھا گئے کہ ہم محلات بنانے کے چکر میں لگ گئے کہ جی ہم برج بالکل۔ خلیفہ بنائیں گے، دوسرے نے کہا میں برج خلیفہ سے بڑی عمارت بناؤں گا۔ تو یہ ساری ہوں عمارات ایک میزائل کی مار ہے بھائی۔ وہ میزائل بنا رہے ہیں، ہم بلڈنگز بنا رہے ہیں۔ ہمیں بالکل۔ چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے اعدوا لہم ما استطعتم، کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی تیاری کرو۔ ہمیں اپنی تیاری پوری طرح رکھنی چاہیے مسلم امہ کو، اور ظاہر ہے ہم ایک ہیں، ہمیں آپس کے تعلقات بہترین رکھنے چاہیے، آپس کے روابط انتہائی مضبوط رکھنے چاہیے۔ اور یہ خوشی کی بات ہے بالکل۔ کہ ایران کو بھی ابھی احساس ہو گیا ہے۔ کس زمانے میں ہوں ہوں ایران بھی انڈیا کے کلوز تھا، لیکن ابھی ہوں پچھلے مارکوں میں اس کو پتہ چلا کہ ایران کے ہوں خلاف جو جاسوسی کی جا رہی تھی ہوں اسرائیل ہوں کے پاس، اس کے اندر بھی انڈین ہی ملوث تھے، ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہوں بے شمار انڈینز کو۔ تو ایران ہے بالکل۔ آلسو ریلائز کہ یہ کافر ہوں ممالک جو ہیں، جو نان مسلم ملک ہیں، دے کین ناٹ بی ہوں سنسیئر ٹو اینی مسلم کنٹری۔ اگر ہم مسلمان بالکل۔ یہی طے کر لیں آپس میں کہ الکفر و ملت واحدہ، اس کو یاد کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہوں بار ہوں بار کیوں کہا قرآن پاک میں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اگر تم میں سے کوئی کہے یہ ہمارے دوست ہیں، یاد رکھو وہ ماہم، وہ انہی میں سے پھر ہے، وہ تمہارے ساتھ اس ہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بالکل۔ یاد رکھنا بالکل۔ چاہیے، اور ہمیں بالکل کنسل۔ امن کی طرف جانا چاہیے، مذاکرات کو ہر صورت میں کامیاب بنانا چاہیے، ہر صورت میں، بالکل۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل۔ کامیاب ہوں گے۔ اگر مشرکین بالکل۔ مکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں اور صلح حدیبیہ کی صورت بن سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر فوج میں لوگ جو اسلام میں فوج در فوج داخل ہوئے اور بہت بڑی اللہ نے فتح نصیب کی، سب سے زیادہ حکمرانوں تک آپ کے خطوط ان دنوں پہنچے جب یہ جنگ بند ہو چکی تھی، اور اسی کے نتیجے میں پھر مکہ فتح ہو گیا، بغیر لڑے فتح ہوا۔ اور جب آپ مکہ کے آپ میں آپ کا لشکر داخل ہوا تو مکہ کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور صبح سویرے جب آپ حرم میں اکٹھے ہوئے، آپ نے تمام مکہ والے وہاں پہنچ گئے، اور ان کو خیال تھا کہ شاید اب ہمارے سے انتقام لیا جائے گا، کیونکہ ہم نے 3 جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی تھیں، بدر، احد اور خندق۔ ہم نے ان کے گھر لوٹ لیے تھے، ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو آج؟ انہوں نے کہا آپ شریف باپ کے شریف بیٹے، ہم آپ سے رحم کی توقع کرتے ہیں، احسان کی توقع کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آج میں وہی بات کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم جا سکتے ہو، آپ جائیں یہاں سے۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا طلقاء، تم آج آزاد ہو، آج آپ آزاد ہیں، آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور وہ جتنے سرداران مکہ تھے انہوں نے اپنے آپ کو طلقاء کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں جس کو حضور نے آزاد کیا ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز تھا، اور یہ کتنی بڑی آپ کہہ لیں خوش بختی تھی کہ بغیر لڑے مکہ فتح ہو گیا، اور وہ مکہ جو کل تک آپ کا جانی دشمن تھا، آج آپ کے سامنے مکہ کے سردار ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک یورپین نے لکھا ہے کہ اس وقت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ مجھے سجدہ کرو، وہ سجدے میں بھی گر جاتے۔
मगर बिल्कुल, बिल्कुल। इस्लाम तो लोगों को सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने का हुक्म देता है, किसी और के आगे झुकने की इजाज़त नहीं देता। मगर वो तो ये करने को भी बिल्कुल, तैयार थे, क्योंकि इतने मरऊब हो चुके थे कि भाई ये हो गया हमारे साथ। इतना बड़ा एहसान, इतनी बड़ी शफ़क़त आपने करनी, मैं तो कोई सी किसी से इंतकाम नहीं बिल्कुल, लूँगा। यही हमारी सरिश्ते, हमें तो इन्हीं व्यूज़ के साथ आगे चलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम ये व्यूज़ लेकर चलें तो अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी अता, हमारे पास एक बड़ी रिच तारीख़ है, हुँ, उस तारीख़ को हम सामने रखें और उस तारीख़ को आगे लेकर चलें। हम अपनी तारीख़ को तो थोड़ा पढ़ लें। अल्लाह ने उनके बारे में बिल कहा रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हा, कि अल्लाह हुँ, उनसे राज़ी हो चुका है और वो अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी। तो हमें भी उस अस्व हुस्ना को लेके बिल्कुल, आगे चलना चाहिए, ताकि इस खित्ते के अंदर भी हम अमन कायम कर बिल्कुल। सकें और अमन हो और हम अपने दुश्मन को पहचानें बिल्कुल और नाज़रीन, उसको। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कर्नल इनामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े उन्होंने इम्पोर्टेंट्स हमें हवाले भी दिए जो कुरान से नबी की सुन्नत के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने चीज़ें बताई हमें अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो टेबल टॉक से हल होंगे ना कि जंग से और हमें बैठना चाहिए एक-दूसरे के साथ और जितने उम्मत मुसलमा के कंट्रीज़ हैं वो उन सबको पावरफुल होना चाहिए जिस तरह ईरान ने भी एक मिसाइल बनाया तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी इस पे भी कर्नल नाम रहीम साहब ने बात की फिलहाल के लिए नाज़रीन नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और कर्नल नाम रहीम साहब को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़